درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ادب اور شوق کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام پیش فرماؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ برادران دین و ملت، رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے جس کی توفیق سے اس وقت میں اور آپ محترم محمد ناہید مرحوم کے روح کے ایصال ثواب کے لیے، محترم ملک نعمان صاحب، محترم ملک بلال صاحب، محترم شاہ زیب صاحب اور محترم انس راجہ صاحب کی دعوت پر اس مسجد میں اور آپ حاضر ہیں۔ جملہ مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں۔ وقت چونکہ بہت قلیل ہے تو میں کسی اور کا نام نہ بھی لوں تو یہ بات حقیقت ہے کہ ہم جس رسول کی جشن میں حاضر ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی کو ہمارا پتہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوبصورت تعلیمات آپ کی خدمت میں اختصار سے پیش کر کے محترم سلمان صاحب نے جتنے بھی مہمانان گرامی ہے یقیناً ہر ایک کو عزت افزائی دی ہے۔ اللہ کریم ہر ایک کی آمد اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے۔ رب ذوالجلال اس محفل پاک کو قبول فرمائے اور اس کے فیوز و برکات سے ہم سب کو منور فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آمد سے پہلے یہ گلشن کتنا اجڑا ہوا تھا، بے حیائی کا دور تھا، بے پردگی کا دور تھا، ظلم کا دور تھا۔ ماں کو منڈیوں میں بیچا جاتا، باپ کی جائیداد مال وراثت جب تقسیم ہوتی تو کسی بیٹے کے حصے میں دکان آ جاتی، کسی بیٹے کے حصے میں فیکٹری آ جاتی، باپ کا چلتا ہوا کاروبار آ جاتا، اور کسی بیٹے کے حصے میں ماں آ جاتی۔ اب وہ اس کی مرضی ہوتی کہ وہ اس کو منڈی میں بیچ دے یا گھر میں نوکرانی رکھ لے۔ توجہ کرو حضرات، اس بوڑھے آسمان نے یہ منظر بھی دیکھا اور اس زمین کی چھاتی پر جو کچھ ہوتا رہا، میں کچھ گوشے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور آپ عش عش کے اٹھ جائیں گے اور خدا کا شکر آپ کے زبان پر آئے گا کہ الحمدللہ کہ رب ذوالجلال نے ہم سب پر اتنی مہربانی فرمائی کہ ہمیں
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حضرت ذی بخار وہ ایک دور تھا کہ ماؤں کو منڈی میں بیچا جاتا، ناروا سلوک ان کے ساتھ ہوتا۔ قریب کے چھٹی صدی عیسوی میں ہندوستان کے حالات دیکھ لیں، ستی کی رسم ہوتی تھی۔ میں نے پہلے گزارش کی کہ میں معلوماتی باتیں کروں گا، تھوڑی توجہ کریں گے آپ۔ ستی کی رسم ہوتی تھی، کیسے ہوتی؟ خاوند مر جاتا تو اس کے جوان دلہن کو اس ہندو مذہب کے مطابق اس مردہ خاوند کے لاش کے ساتھ باندھا جاتا، اور پھر اس زندہ انسان کو، عورت کو، دلہن کو اس مردہ خاوند کے ساتھ جلایا جاتا۔ یہ منظر تھا۔ اور اگر کسی جوان خاتون کا خاوند مر جاتا، اسے کہتے کہ اس خاتون کو اب جینے کا حق حاصل نہیں ہے، یہ بندہ جو مرا ہے اس وجہ سے مرا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے مرا ہے۔ توجہ کریں حضرات، آج بھی ہمارے معاشرے میں، ہمارے اس ترقی یافتہ دور میں، آج بھی جب کاروبار تھوڑا سلو بن جاتا ہے تو آج کا پڑھا لکھا نوجوان بھی کہتا ہے کہ جب سے یہ بہو آئی ہے ہمارے گھر کا نظام برباد ہوا، جب سے یہ خاتون ہمارے گھر میں آئی ہے ہمارے گھر کا سکون برباد ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان میں نحوست نہیں ہوتی، انسان میں نحوست نہیں ہوتی، وہ اس عورت کو دوسرے نکاح کا حق نہیں ہوتا تھا، مار دیا جاتا، اسے تانے دیے جاتے اسے کہ آپ کا تو خاوند مر گیا، اب آپ کو جینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یورپ میں چلے جائیں، یورپ میں بادشاہ عید مناتا تھا، چھٹی صدی عیسوی میں بادشاہ جب عید مناتا پورے شہر کو اکٹھا کرتے، اور پورے شہر میں تمام مخلوقات کو اکٹھا کرنے کے بعد مجمع کے درمیان میں ایک بے بس قیدی کو لایا جاتا، اور بے بس قیدی کو لا کر اس پر بھوکا شیر چھوڑنا پڑتا، حتیٰ کہ وہ انسان اور وہ شیر آپس میں جھگڑتے، اور وہ شیر اس بے بس قیدی کو نوچ نوچ کر کھا جاتا، اور ارد گرد کے لوگ اس کا تماشائی بن کر اس کو گر بتاتے کہ اس طرح اپنے آپ کو بچاؤ، اس طرح اپنے آپ کو بچاؤ، یہاں تک کہ اس کے گوشت کے ٹکڑے کھا کر وہ بادشاہ عید منا تھا۔ حضرات توجہ کریں حضرات، یہ بادشاہ اس طرح کا عید منا تھا۔ مزید طرح توجہ کرو، آپ کی خدمت میں افریقہ میں آ جائیں، افریقہ کی سرزمین پر، یہ بھی چھٹی صدی عیسوی ہے، افریقہ کی سرزمین پر امیر افریقی جزیروں میں، جنگلوں میں جا کر غریب انسانوں کا اسی طرح شکار کرتے جیسے ہم جانوروں کا کرتے ہیں، پرندوں کا کرتے ہیں، اور وہ انسان کو مارتے، اور مارنے کے بعد اس کا گوشت کاٹتے، اور کاٹنے کے بعد اس کو ٹکڑے بناتے، اور پھر بھون کر آگ کے انگاروں پر کھاتے۔ اب ذرا اندازہ کرو کہ وہ کیا منظر تھا کہ ایک انسان کا خون پی رہا ہے، ایک انسان کا گوشت کھا رہا ہے، اور اس دھرتی پر یہ نظام تھا کہ انسان کا گوشت کھا رہا ہے۔ زمین تڑپی اور عرض کرتی ہے اللہ یہ کیا نظام ہے؟ توجہ کرو ذرا، بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا وہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بیٹیوں کو نحوست کی علامت سمجھا جاتا تھا، کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی اس کے باپ کو عیب کی نظر سے دیکھا جاتا
کہ یہ بیٹی نحوست کی علامت ہے، یہ نحوست کی علامت ہے۔ توجہ کرو حضرات، یہ وہ منظر تھا۔ اب اس ایک پہلو کو آپ ذرا اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس طرح کا نظام تھا کہ جب زمین نے فریاد کی اللہ کریم مجھ پر کرم کر دے، ایسی کوئی رحمت بھیج جو اس کفر کے نظام سے ٹکرا جائے، اس شرک کے نظام سے ٹکرا جائے، ایسا نظام اس دنیا میں برپا کر دے کہ جس میں باپ کی تعظیم بھی ہو، ماں کی تعظیم بھی ہو، بیٹی کی تکریم بھی ہو، بڑے کا چھوٹے پر شفقت بھی ہو اور بڑوں کا احترام بھی ہو۔ تو رب ذوالجلال کی آواز آ جاتی ہے، اے زمین نہ گھبرا، میں آمنہ کی گود میں محمد رسول اللہ رحمت بنا کر بھیج رہا ہوں۔ میرے محبوب کے قدم جب اس زمین پر لگیں گے تو بیٹا ماں کا احترام کرے گا، بیٹی ماں کا احترام کرے گی۔ اب ہوگا کیا؟ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، پھر تبدیلی کیا آئی کہ پہلے لوگ اپنے ماں کو منڈی میں بیچتے تھے اور اب ماں کے قدموں میں جنت تلاش کیا جا رہا ہے۔ اب ماں کے قدموں میں جنت تلاش کیا جا رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ حج کرتا ہے، حج کی سعادت حاصل کرتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، سفر کرتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، کوئی معلوم نہیں ہے کہ حج قبول ہے یا نہیں ہے، مگر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کہ میں محمد گارنٹی دیتا ہوں کہ جو بیٹا اور جو بیٹی ایک مرتبہ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ ادب کے ساتھ باپ اور ماں کے چہرے کو دیکھے گا، ایک مقبول حج کا ثواب مل جائے گا۔ ایک مقبول حج کا ثواب ہے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اگر ماں کو دیکھ لے، باپ کو دیکھ لے، قبولیت کی گارنٹی محمد الرسول اللہ میں رہے۔ باپ کا چہرہ اتنا مقدس ہے، ماں کا چہرہ اتنا مقدس ہے کہ اگر بیٹا ایک مرتبہ محبت کے ساتھ دیکھ لے، مقبول حج کا ثواب ملتا ہے اسے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر داتا علی حجویری گئے، حضرت بایزید کے مزار پر اور مزار پاک پر جا کر داتا صاحب نے اپنی داڑھی سے جھاڑو دیا۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا منطق ہے، یہ کیا فلسفہ ہے، آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے فقیر ہیں، داتا علی حجویری ہیں، بڑے شان کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہو، آج داڑھی کے ساتھ تم جھاڑو دیتے ہو، وجوہات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ میں بایزید بستامی کے مزار پر اور قبر پر جھاڑو اس لیے دے رہا ہوں کہ بایزید نے ماں باپ کی بڑی خدمت کی ہے۔ آج جو کچھ ملا ہے بایزید کو، جو کچھ ملا ہے ماں اور باپ کی دعا سے ملا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ حضور حضرت انس بن مالک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، تلاوت بھی ہے، تسبیحات بھی ہے، صدقات بھی ہے، خیرات بھی ہے، رفائی کام بھی ہے، سارے معاملات ہیں، مگر آپ کی خدمت میں گزارش ہے، مجھے کس طرح پتہ چلے گا کہ میرے تمام اعمال صالحہ میرے رب کو پسند ہے اور میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ کیا بندے کو اس چیز کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ میرا رب جس کو میں سجدے کرتا ہوں، جس کی عبادت کرتا ہوں، نہ جانے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو بڑا آسان سا نسخہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تمہارے حضور نے فرمایا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں
تمہارے پاس عبادت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، تلاوت بھی ہے، سارا کچھ ہے، اگر باپ ناراض ہے خدا نہ تمہارے نماز کو قبول کرے گا، نہ روزے کو، نہ حج کو، نہ تلاوت کو، نہ تسبیحات کو۔ ہاں اگر یہ چاہتے ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، گریبان میں چھان کر دیکھ، اگر تمہارا والد تم سے راضی ہے سمجھو اللہ راضی ہے، اللہ راضی ہے۔ اگر باپ راضی ہے سمجھو اللہ راضی ہے۔ باپ ناراض ہے، رب ناراض ہے۔ جس سے باپ کا رخ پھر گیا اس سے اللہ کا رخ پھر گیا۔ تعلیمات رسول ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا تو توجہ کرو، اللہ نے 2 رشتے عطا فرمائے ہیں۔ انسان اگر رابطہ کرنا چاہتا ہے، اللہ نے 2 رشتے عطا فرمائے ہیں انسان کو کہ اللہ کے ساتھ کس طرح تعلق بنائے، تو اللہ کریم کے محبوب فرماتے ہیں کہ وہ 2 رشتے ہیں، اور پھر صاحب روح البیان اس کی تشریح کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہاں 2 رشتے عطا فرمائے ہیں انسانیت کے تقدیر کو بدلنے کے لیے، انسانیت کے سوچ کو بدلنے کے لیے اللہ کریم نے 2 رشتے عطا فرمائے ہیں۔ ایک تحریر کی صورت میں ہے، ایک تحریر کی صورت میں ہے اور ایک کردار کی صورت میں ہے۔ اگر تحریر دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھو، کردار دیکھنا ہو تو محمد مصطفیٰ کو دیکھو۔ یہ رسول اللہ کی تعلیمات ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، مگر جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ سیدہ کائنات تشریف لاتی ہے، حضور بیٹے ہیں، تشریف فرما ہے، اور اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر اپنے سیدہ خاتون جنت کے سر اقدس کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ اب جب صحابہ کرام نے بھی دیکھا کہ وہ معاشرہ ہے کہ جس میں بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، رسول کریم اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ صحابہ کرام نے بھی رسول اللہ کی تعلیمات پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ ان کے گھر میں بھی جب بیٹی آتی، ہر صحابی اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا۔ حضور کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور گھر کے لقمے پورے نہیں ہوتے، غلے کا کاروبار بھی کرتا ہوں، کپڑے کا کاروبار بھی کرتا ہوں، جانوروں کا کاروبار بھی کرتا ہوں، مگر تک کا جیب میں پھر بھی نہیں ہوتا، ایسا کوئی سلیقہ بتاؤ۔ کاروبار کرتا ہوں 3 مگر گھر میں پھر بھی فاقے ہیں، نقصان ہے، ایک طرف پہ نقصان پورا کرتا ہوں، دوسری طرف سے پھر وہ نقصان کا نقصان ہی ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ کاروبار سنت ہے، اور کپڑے کا کاروبار اس لیے کرتا ہوں کہ آپ نے پسند کیا ہے، غلے کا کاروبار اس لیے کرتا ہوں کہ آپ نے پسند کیا ہے، جانوروں کا کاروبار اس لیے کرتا ہوں کہ آپ نے پسند کیا ہے، 3 کاروبار بیک وقت کرتا ہوں، جیب میں ٹکا نہیں ہوتا۔ کوئی شفقت فرمائے، مجھے کوئی سلیقہ بتا دے، طریقہ بتا دے، کیا کروں؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بتا بیٹیاں ہیں؟ بیٹیاں ہیں؟ جی یا رسول اللہ بیٹیاں ہیں، بیٹے میرے ساتھ کام کرتے ہیں، اور بیٹیاں 3 ہیں، اور 3 بیٹیوں کی شادی ہو گئی ہے، وہ اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹیوں کو گھر میں لے آیا کرو، لے کر آیا کرو، اور جو لوگ اپنی بیٹی کے لیے دسترخوان بچھاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی ہر ضرورت کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ ابھی چند مہینے گزرے تھے، اس صحابی رسول نے اپنی بیٹیوں کی دعوت کی، گھڑی گھڑی اپنی بیٹیوں کو گھر بلائے، گھڑی گھڑی اپنی بیٹیوں کو گھر بلائے۔ 6 مہینے گزر گئے، وہ صحابی رسول پھر آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہو گیا ہے، اب زکوٰۃ دینا ہے۔ حضور نے فرمایا جو 2 بیٹیوں کی شادی کرے گا، پرورش کرے گا، پیار کے ساتھ، عزت کے ساتھ، رحمت مانے گا اسے، اور 2 بیٹیوں کے ساتھ پیار کر کے، شفقت دے کے اس کی پرورش کرے گا، شادیاں کروائے گا، حضور نے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں کہ جنت میں وہ شخص، وہ باپ، وہ بھائی میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔
ہمارے معاشرے میں تو بیوی کو بھوٹ کا تسمہ سمجھا جاتا ہے. اگر یہ پیار محبت ہو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر اگر عمل کیا جائے تو پھر مجھے بتاؤ نا، اگر اس طرح کی محبت ہو جائے، حضور تشریف لاتے ہیں، دروازہ گڑگڑاتے ہیں اور سیدہ کائنات عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں تشریف فرما ہے اور پیالے میں پانی ہے. حضور جب اندر تشریف لائے نا، فرمانے لگے اے میری حمیرہ، یہ جو آپ کے پیالے میں پانی ہے نا، اس میں تھوڑا سا میرے لیے بھی چھوڑ دو، میں بھی پیوں گا. آج اگر خامند کے گلاس میں بیوی پانی پی لے، لوگ نحوست سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. آپ کا مقام کتنا ہے، رسول کریم سے بڑا اس کا مقام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ الصدیقہ کو فرماتے ہیں کہ اس گلاس میں پیالے میں پانی میرے لیے بھی چھوڑ دو. حضور عرض کرتی ہے مائی صاحبہ کہ یا رسول اللہ، گھڑی میں اور تازہ فریش پانی اگر پیش کر دوں. حضور نے فرمایا نہیں، یہی پیوں گا جو آپ کے ہاتھ میں ہے، یہی پیوں گا جو آپ کے ہاتھ میں ہے. اور وہ پانی جب تھوڑا چھوڑ دیا نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیالہ اٹھایا اور پیالہ یوں گھمایا اور گھما کے فرمایا اے میری حمیرہ عائشہ، آپ کے ہونٹ کہاں لگے تھے؟ آپ کے ہونٹ کہاں لگے تھے؟ میں نے اپنے ہونٹ کو وہاں رکھنا ہے. آج خاوند بیوی سے عزت مانگتا ہے تو عزت مانگتا تو ہے، وہ عزت دیتا کیوں نہیں ہے؟ ہم لوگ معاشرے میں اپنا حق مانگتے ہیں مگر کسی کا حق نہیں دیتے. اگر میاں بیوی کی محبت اس طرح کی ہو جائے، کیا خیال ہے گھر جنت کا جنت بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ آپ کے اس پڑھے لکھے دور میں آج بھی ہمارے معاشرے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ پارلیمنٹ، آپ ذرا امریکہ کی تاریخ پڑھے، عورت کو تو وہ انسان ہی نہیں مانتے. 1920 تک امریکہ میں عورت کے حقوق کا کوئی قانون ہی نہیں تھا. 1935 میں کینیڈا سے تحریک چلی. 1935 میں عورت کو ووٹ کا حق ملا. اسلام کی تاریخ کیا ہے؟ اسلام کی تاریخ یہ ہے، فاروق اعظم کا دور مبارک ہے اور پارلیمنٹ میں خاتون بیٹھی ہے. آپ نے ایک بل پیش کیا، بل میں پیش کیا کہ یہ بل میں پیش کرتا ہوں کہ حق مہر مقرر کیا جائے، اس پہ بحث کی جائے. تو وہ عورت اٹھی، اس نے کہا امیر المؤمنین، بے شک آپ نے پیش کر دیا ہے مگر میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں جو حق مہر خدا نے مقرر نہیں کیا، آپ دونوں کے مقرر کرنے والے، اس کو میاں بیوی کی مرضی پہ چھوڑ دو. توجہ کرو حضرات، یہ ہے وہ تعلیمات رسول. بیٹیوں کے ساتھ باربا سلوک کیا جاتا تھا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی شریف سے باہر نکلتے ہیں، 3 صحابہ کرام لڑ رہے ہیں آپس میں، تکرار جاری ہے. حضرت علی المرتضی، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ پاک، 3 صحابہ کرام آپس میں تکرار کر رہے ہیں. آقا کریم تشریف لائے، فرمایا مسجد کے اندر تمہاری آواز پہنچ رہی تھی، خیر تو ہے، کیوں لڑ رہے ہو آپس میں؟ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، حضرت عبداللہ بول پڑے، وہ عرض کرنے لگے کہ میں مکہ المکرمہ سے حضرت شہید امیر حمزہ کی نابالغ بچی لے کر آیا پرورش کے لیے. میں نے کہا میں پرورش کروں گا. حضرت علی فرماتے میرے چاچا کی بیٹی ہے، میں پرورش کروں گا. جعفر کہتے ہیں میں پرورش کروں گا اور میرا تو حق ہے، میں تو لائے ہوں، اس یتیم بچی کی پرورش میں کروں گا، اس یتیم بچی کی پرورش میں کروں گا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ وہ دھرتی ہے جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اور تو نے جب کرم کیا، مہربانی کی ہے، اب ایک معصوم بیٹی کی پرورش کے لیے 3 صحابہ آپس میں لڑ رہے ہیں. تیرا شکر ہے. حضرات توجہ کر لو ذرا،
میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں. توجہ کر لو کہ ہم لوگ دین سے کتنے دور ہو گئے. آج ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر ہم لوگ کتنا عمل کر رہے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے. غلاموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا کہ کوئی بندہ اگر غلام، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے سے پوچھا کیوں مارتے ہو اسے، مار رہے بار بار. اس نے کہا جی میں اس کو اپنی اوقات یاد کر رہا ہوں، میرا غلام ہے. جرم کیا کیا ہے؟ اے محمد جرم یہ ہے میرے جوتے اس نے بغیر اجازت کے چھاؤں میں رکھے ہیں. یہ جرم کیا ہے اس نے. اتنے جرم پر مگر کیا خیال ہے؟ آخری بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. غلاموں کے ساتھ رسول کریم نے جو محبت کی ہے، گلی سے حضور گزر رہے ہیں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلامی میں ہے اور وہ چکی پیس رہا ہے. حضرت بلال رو رہے ہیں، سخت بخار ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب قریب سے گزرے نا تو رونے کی آواز آئی تو اندر گئے. ایک بڑے بڑے ہونٹوں والا بندہ، کالے رنگ کا بندہ چکی پیس رہا ہے اور ساتھ رو بھی رہا ہے اور جسم تباہ ہوا ہے، سخت بخار ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اندر تشریف لے گئے، حضور نے فرمایا کیا ہے، نام کیا ہے، کیا کرتے ہیں؟ لگا بلال نام ہے، امیہ بن خلف کا غلام ہوں، سخت بخار ہے مگر پھر بھی وہ ظالم چھوڑتا نہیں. وہ کہتے چکی پیسو. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پریشان نہ ہو، آپ یہ میری کملی لے لے، آپ کو سردی لگی ہے یہ کملی لے لو اور یہ اوڑھ دو اور چکی مجھے دے دو، میں چلاؤں گا. حضرت بلال فرماتے ہیں حضرت بلال لیٹ گئے اور چادر رسول میں لیٹ گئے اور چادر کے سوراخ سے بلال دیکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تیرے ایک پل کا وہ دیکھنا، تیرے ایک پل کا وہ دیکھنا میری زندگانی بنا گیا. جو نظر جھکی رہی تو جھکی رہی، جو نگاہ اٹھی رہی تو اٹھی رہی اور اسی کشمکش میں ہی دوستوں مجھے کوئی اپنا بنا گیا. چادر کی نوک سے دیکھ رہے ہیں، چادر سے دیکھ رہے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت فرمائی اور حضور نے فرمایا جب بھی تمہیں کوئی تکلیف ہو مجھے بلا لیا کرو. اور جب ایمان لے آئے، حضور کے غلامی میں آ گئے، ایک مرتبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بلال آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، آپ تو جنت میں سب سے پہلے جائیں گے. اچھا یا رسول اللہ میں پہلے جاؤں گا جنت میں؟ آپ ذرا پھر فرماتے ذرا. حضور نے فرمایا آپ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. بلال رسول کریم کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اچھا میں پہلے جنت میں جاؤں گا. یا رسول اللہ انبیاء سے بھی پہلے؟ حضور نے فرمایا ہاں انبیاء سے بھی پہلے جاؤ گے. بلال نے پھر چکر لگایا. حضور حضرت موسیٰ کلیم سے بھی پہلے؟ جی موسیٰ کلیم سے بھی پہلے. یا رسول اللہ حضرت نوح سے بھی پہلے؟ حضور نے فرمایا تمام انبیاء سے پہلے جاؤ گے. بلال پھر چکر لگاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے صحابہ سے بھی پہلے جنت میں جاؤ گا؟ حضور نے فرمایا ہاں میرے صحابہ سے بھی پہلے جنت میں جاؤ گے. بلال رک گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ابو بکر سے بھی پہلے جاؤ گا؟ جی ابو بکر سے بھی پہلے جاؤ گے. یا رسول اللہ فاروق اعظم سے بھی پہلے جاؤں گا؟ حضور نے فرمایا ہاں فاروق اعظم سے بھی پہلے جنت میں جاؤ گے. بلال نے پھر سجد کیا اور عرض کرتے یا رسول اللہ عثمان غنی سے بھی پہلے جاؤں گا؟ جی عثمان غنی سے بھی پہلے جاؤ گے. یا رسول اللہ حیدر کرار سے بھی پہلے جاؤں گا؟ حضور نے فرمایا ہاں حیدر کرار سے بھی پہلے جاؤ گے. بلال کی زبان کھل گئی اور وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ سے بھی پہلے جاؤں گا جنت میں؟ حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو میں محمد اعلان کر رہا ہوں اے بلال تم مجھ سے بھی پہلے جنت میں جاؤ گے.
بلال گر گئے اور عرض کرتے یا رسول اللہ آپ سے پہلے جنت میں نہیں جانا چاہتا، آپ سے پہلے نہیں جاؤں گا. مگر رسول کریم نے فرمایا بلال رسول کے زبان سے نکل گئے، سبحان اللہ، میرے زبان کے الفاظ آ گئے، بلال میں نے کہہ دیا اب دریا کی گزر گاہیں بدل سکتی ہیں مگر میرے لبوں پر جو الفاظ آئے ہیں وہ کبھی بدل نہیں سکتے، پہلے جنت میں جاؤ گے. ہاں انداز یہ ہوگا کہ میں براق پہ سوار ہوں گا شاہی انداز میں اور گھوڑے کا لگام آپ کے ہاتھ میں ہوگا غلامی کی حالت میں. تو جب لگام آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو پہلے آپ جائیں گے نا. کیا بات ہے، یہ وہ تعلیمات رسول ہے. حضرات ضرورت اس امر کی ہے، ہمیں سوچنا چاہیے. میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں اپنے ماں باپ کی عزت کرو. اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، سلطان بہو فرماتے ہیں کہ مجھے جو کچھ ملا ہے، حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میری اولاد نہیں تھی میری، تو مجھے اپنی ماں نے کہا کہ بیٹا مہربانی کرو آپ مجدد الفسانی کے مزار پہ چلے جاؤ. لوگ کہتے ہیں نا مزارات پہ ان پڑھ جاتے ہیں، علامہ اقبال کو ان پڑھ کہو گے؟ مجھے ماں نے کہا جاؤ مجدد الفسانی کے مزار پہ، اور میں وہاں پر گیا ہوں اور مجدد الفسانی کے مزار پر میں نے منت مانی اور میں نے کہا یا اللہ اگر تو مجھے بیٹا عطا فرمائے گا انگلی سے پکڑ کے مجدد پاک کے مزار پہ لاؤں گا. اور پھر ہوا کیا کہ اللہ نے جاوید دیا مجھے، اور پھر میں نے جاوید کی انگلی پکڑ کے مجدد پاک کے مزار پر لے کر گیا ہوں. ماں کے کہنے پہ اولاد ملی. ماں کے ہاتھ میں تقدیر کی کنجی ہے، باپ کے ہاتھ میں تقدیر کی کنجی ہے. اولاد کی عزت شان و شوکت جو کچھ بھی ہے ماں باپ کے ہاتھ میں ہے. باپ راضی ہے، ماں راضی ہے. یہ رسول کریم کی تعلیمات ہے کہ باپ کو کبھی ناراض نہ کرو. لوگ جا رہے ہیں فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں اور حضور نے فرمایا آپ کا تو والد بوڑھا ہے آپ کدھر جا رہے ہیں؟ حضور میں بھی جانا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا نہیں جا بوڑھے باپ کی خدمت کر، بوڑھے ماں کی خدمت کر، جو ثواب ان کو ملے گا وہ تمہیں گھر میں ملے گا. میں دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال محترم ملک نعمان صاحب کی بزرگوں کی خدا مغفرت فرمائے، اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے اور دین مبین کی خوبصورت تعلیمات پر اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم محفل پاک کا ہر پل قبول فرمائے، ہر لمحہ قبول فرمائے. اور بالخصوص جاتے جاتے یہ ضرور گزارش کروں گا دعا کرو یہاں پر جتنے مسلمان تشریف فرما ہیں ان کے والدین جو اس فانی دنیا سے پردہ کر گئے اللہ ہر ایک کی کامل مغفرت فرمائے.